نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ جناب ذاکر موصوف کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت مبارکہ کا نزول پردہ کا حکم بتانے کے لیے ہوا تھا، بنات الرسول کی تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوا تھا، اس لیے قرآن شریف میں بیٹیاں ہونے کے باوجود ہم بیٹی مانتے ہیں۔ جناب ذاکر صاحب، یہ مسئلہ تو زیر بحث ہی نہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اور نہ ہی اہل حق اہل سنہ والجماع میں سے کسی نے اس شان نزول کا انکار کیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب قرآن شریف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیٹیاں کہتا ہے، تو آپ قرآن کے برعکس بلکہ قرآن دشمنی میں بیٹی کیوں کہتے اور مانتے ہیں؟ پھر اگر آپ کے اسی اصول کو تسلیم کیا جائے کہ چونکہ آیت مبارکہ کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوا، اس لیے بیٹیوں کی تعداد پر استدلال کرنا غلط ہے، تو آپ بتائیں جناب ذاکر صاحب، آپ نے اپنی اسی تحریر میں آیت مباہلہ سے ایک بیٹی ہونے پر کیوں استدلال کیا ہے؟ کیا آیت مباہلہ کا نزول بنات الرسول کی تعداد بتانے کے لیے ہوا تھا؟ نمبر 2، آپ نے اپنی اسی تحریر میں آیت تطہیر سے ایک بیٹی ہونے پر استدلال کیا ہے، تو کیا اس آیت کا نزول تعداد بتانے کے لیے ہوا تھا؟ نمبر 3، آپ کے ہم مذہب علماء آیت مباہلہ، آیت ولایت اور حدیث تخلف سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پہ استدلال کرتے ہیں، تو کیا ان آیات اور حدیث کا نزول خلافت بلا فصل کے لیے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ آپ کا یہ خود ساختہ اصول مغالطے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اگر واقعی آپ قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں تو اس قرآنی فیصلے پر گردن جھکا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں۔ جناب ذاکر صاحب، جس طرح قرآن کریم کے اس مقام پر بناتک یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں واضح طور پر موجود ہے، بیٹیاں کا لفظ بھی ہے اور نسبت و اضافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بیٹیاں یعنی ایک سے زیادہ، اور نمبر 2 اس کی نسبت و اضافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کسی اور کی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم سے آپ ایک حوالہ پیش کر دیں جس میں بنت کا لفظ ہو یعنی ایک بیٹی، اور اس کی نسبت و اضافت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، ایسا حوالہ پیش کرنے پر جناب کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اگلی قسط میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ذاکر صاحب کے ایک مایہ ناز مغالطے کا زبردست رد پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔